اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، جہاں حضور کی نعت شریف سن کے جھومے اور دل میں عشق مصطفیٰ بڑھائے، وہیں کوئی ایسا سبق بھی لے کے جائے کہ زندگی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزرے اور اپنا عقیدہ بھی مضبوط کر کے جائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس پہ تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس میں سب سے پہلا جو ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وہ اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر بات پہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا اللہ کا خوف ہے یا نہیں، ہم میں سے کون ہے جو کہے گا کہ نہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ معاذ اللہ، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، لیکن اس بات کو، اس دعوے کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں ہمیں گناہ گار نہ کہیں، لوگوں نے کہہ بھی دیا، لوگ کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو آسانی سے گناہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اس گناہ سے رک جاتے ہیں۔ لیکن ایک بار بھی ہم اوپر نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، لیکن اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو یہ دیکھے بغیر، اس کی پرواہ کیے بغیر، سوچے بھی بغیر گناہ کر رہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیے کیا عملی طور پہ یہ بات کرنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ وہ لوگوں سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو کوئی گناہ کرنے سے پہلے، کوئی نافرمانی کرنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور تصور کرو کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور، یہ دعویٰ تم عملی جامہ پہناؤ گے اس کو، تو شیطان تمہیں کبھی بہکا نہیں سکے گا۔ جب گناہ کا خیال آئے، جب شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے بتاؤ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہر وقت تمہارے اندر رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یقین کرو شیطان کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ تمہیں بہکا سکے۔ پھر اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو فوراً گناہ سے رک جاؤ گے، کیا سوچ کے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ پہلے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ڈرو اللہ سے، اور پھر اللہ تک رستہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچو، اللہ کو پالو۔ اور کیسے پالو؟ کیا گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا؟ کیا خالی 2 چلے کاٹ کے مل جائے گا؟ کیا خالی ایک تبلیغ کر کے مل جائے گا؟ کیا خالی ایک درس کی محفل میں بیٹھ کے مل جائے گا؟ نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اہل سنت کا الحمدللہ کوئی عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا۔ اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ اللہ کے قرآن سے آیا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے آیا ہے۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ سے مانگو، وہی وسیلہ ہے، وہی بات ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے کہا اب یہ آیت پڑھو، مجھے بتاؤ کیا اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لے؟ کیا اللہ کے لیے اللہ کو ہی وسیلہ بنا لے؟ کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کی سفارش ہو؟ کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کو وسیلہ بنائے؟ جب اسی کو پانا ہے تو اسی کے لیے اس کو وسیلہ کیسے بنائے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ ضروری ہوگا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے جتنے وسیلے ہیں سب سے مضبوط اور سب سے قوی وسیلہ رسول اللہ کی ذات اقدس کا وسیلہ ہے، رسول اللہ کی ذات اقدس کا وسیلہ ہے۔ حضرت شیخ قوسی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہاں وسیلہ عموم کے لیے ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں وسیلہ عموم کے لیے ہے۔ اس سے توسل بالاعمال بھی مراد ہے اور توسل بالاشخاص بھی مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اعمال بھی وسیلہ بن سکتے ہیں اور شخصیات بھی وسیلہ بن سکتی ہیں۔ حضرت امام علوسی رحمہ اللہ
جنہوں نے تفسیر امام علوسی تفسیر روح المعانی مشہور تفسیر ہے جن کی سب اہل علم اس سے آگاہ ہے، تفسیر امام علوسی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہ کہتے ہیں کہ تمام دلائل کا مشاہدہ کو پڑھنے کے بعد، تمام دلائل کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جیسے صحابہ رسول اللہ کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کا وسیلہ مانگتے تھے، ویسے ہی آج ہم بھی رسول اللہ کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں۔ اور امام علوسی کہتے ہیں یہ کہنا عین شریعت کے مطابق ہے۔ یہ سنو، اپنے عقیدہ یاد رکھو، ہم کوئی بھی دعا مانگنے تو حضور کا وسیلہ اپناتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ وسیلہ کیا ہے؟ سنیو، ہمارے پاس صرف نعرے نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایک عقیدے پہ قرآن و حدیث کے دلائل کا انبار موجود ہے تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ امام علوسی نے کہا جیسے اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے مجھ پہ کرم فرما، جو یہ جان کے کہے گا کہ خزانوں کا خالق اللہ ہے اور حقیقتاً خزانے اس کے بلے کرتے ہیں، تو یہ جان کے حضور کا وسیلہ مان کے اللہ سے عرض کرے گا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عین قرآن کی آیت کے مطابق ہوگا۔ اس میں اگر تھوڑی سی تفصیل کی طرف جائیں، مثال کے طور پہ میرے سے کسی نے کہا بھئی کہ ہم وسیلہ سرے سے مانگتے ہی نہیں، آپ کی بھرپور توجہ ادھر ہو، آپ کو انشاءاللہ یہ عقیدہ دل میں بس جائے گا۔ کبھی وسیلہ تو ہم مانتے ہی نہیں، وسیلہ تو ہے ہی نہیں، قیامت کے دن کوئی وسیلہ ہوگا ہی نہیں۔ جس کو اللہ چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ اس کی مرضی کے دار و مدار پہ ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وسیلہ ہے ہی نہیں، وسیلہ کسی چیز کا قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے یہ تو قیامت کے دن میزان قائم ہونا ہے، اس میں ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسری طرف آپ کے والد صاحب تشریف فرما ہوں گے، کہا نہیں نہیں دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ تو میں نے کہا میزان کا مطلب کیا ہے؟ معاذ اللہ کیا فقط ایک فسانہ ہے؟ نہیں نہیں استغفر اللہ، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا تو انکار انسان کو ایمان سے فارغ کر دے گا۔ تو بتاؤ اس میزان کا مطلب کیا ہے؟ کہا میزان کا مطلب یہ ہے کہ اعمال رکھے جائیں گے۔ میں نے کہا ان کا مقصد کیا ہے؟ کہا اعمال تولے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جائیں گے، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا پھر یہ نیکیاں وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ کہا ہاں یہ تو بن گئی۔ میں نے کہا تم کہتے ہو قیامت کے دن وسیلہ ہوگا نہیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے ہی ساری کہانی وسیلے۔ نیکیاں تو رکھی جائیں گی، دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ آپ کے ابا جان کو اور آپ کو تو میزان پہ نہیں بٹھایا جائے گا، ایک طرف آپ کی نیکیاں ہوں گی، دوسری طرف آپ کے گناہ ہوں گے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی تو جنت میں جانے کا وسیلہ کیا بنا؟ نیکیاں بنی۔ اب توجہ سے سننا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، توسل بالاعمال تو سمجھ میں آتا ہے، توسل بالاعمال سے مراد نیکیوں کا وسیلہ، اور توسل بالاشخاص سے مراد اللہ کے برگزیدہ بندوں کا وسیلہ۔ کہا توسل بالاعمال تو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ تصویریں نہ بنائیں، اس بات کو دل میں بسائیں تاکہ میرا لوگوں سے رابطہ نہ منقطع ہو۔ کہا کہ توسل بالاعمال تو سمجھ میں آ گیا، توسل بالاعمال ہے، لیکن توسل بالاشخاص کو ہم نہیں مانتے۔ توسل بالاشخاص، رسول اللہ کا جو توسل ہے نا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ نیکیوں کا توسل ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو میں نے کہا یہاں تک آپ سمجھ گئے، آگے بھی سمجھاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، فرائض کو چھوڑو، اگر کوئی کھانا اس طرح کھائے گا کہ رسول اللہ ایسے کھاتے تھے، کیا یہ عمل میزان پہ رکھا جائے گا؟ کہا بالکل سنت ہے، رکھا جائے گا۔ میں نے کہا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل بنے گا۔ میں نے کہا تو کوئی ناخن اس ترتیب سے کاٹے کہ رسول اللہ ایسے کاٹتے تھے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا سنت ہے، بالکل بنے گا، میزان پہ رکھا جائے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی جوتے اس ترتیب سے جھاڑ کے پہنے کہ رسول اللہ ایسے جوتے نالین جھاڑ کے پہنتے تھے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل بنے گا، کیونکہ سنت ہے اور میزان پہ رکھا جائے گا۔ تو میں نے کہا نادان، جس کی عطائے بخشش کا وسیلہ بن رہی ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہے؟ جس کی عطائے بخشش کرا رہی ہے، جس کی عطائے بخشش کا وسیلہ بن رہی ہے، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جن کو قطب مدینہ بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑی شخصیت، اللہ کے کامل ولی، اللہ کے کامل ولی، اور عقیدوں عقائد کا امام احمد رضا خان کے براہ راست فیض لینے والے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ آج بھی یہ جنت البقیع میں حضور کے قدموں میں ہے۔ حضرت ضیاء الدین مدنی کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ میں عمل کا وسیلہ مانتا ہوں پر رسول اللہ کا وسیلہ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ، تم عمل کا وسیلہ مانتے ہو، رسول کا وسیلہ نہیں مانتے، بتاؤ کہ تمہارے اعمال میں تمہیں سب سے زیادہ ناز ہے تمہاری نمازوں پہ ہوگا؟ کہا بالکل۔
کہا کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تمہاری نماز مقبول ہے؟ سبحان اللہ، کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تمہاری نماز قبول ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، حضرت ضیاء الدین مدنی سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں عمل کا وسیلہ مانتا ہوں لیکن رسول کا وسیلہ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تیرا روزہ مقبول ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، قبول کرے تو کرے، نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کہا تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تیرا حج قبول ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، گارنٹی تو کوئی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تیرا زکوٰۃ قبول ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں، گارنٹی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تیری تہجد قبول ہے یا نہیں ہے؟ کہا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس گارنٹی ہے یا نہیں؟ تو مانتا ہے یا نہیں کہ رسول اللہ مقبول ہے؟ کہا ان کی مقبولیت کا انکار تو کفر ہے۔ کہا کہ جن کی مقبولیت پہ یقین ہی نہیں اس کا وسیلہ اپنا رہے ہو، اور جس کی مقبولیت پہ ایمان رکھنا فرض ہے اس کے وسیلے سے کترا رہے ہو۔ کہا رسول کا وسیلہ مانگو، جو وہ وسیلہ ہے تو